بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے معرفت کی اور طہارت کی دوسری منزل یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں سے جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ مولا کیوں؟ فرمائے وہ تھے جو ہمیشہ دائم الوضو رہتے تھے۔ کس کے ماننے والے؟ اہل بیت کے ماننے والے۔ اور کل میں نے بتایا مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ جو ہمارا سایہ ہو، جب تمہارا مولا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا تو اس کا مولا ہی وضو کی حالت میں کیوں نہ رہے؟ جب تمہارے مولا نے یہ سارے اعمال کیے تو ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ تو یہ ابتدائی طہارت ہے۔ فرمایا اگر میری زیارت کو آؤ تو غسل وضو کرو، اگر دعائے کمیل پڑھنے کے لیے آؤ تو غسل استغفار کرو، اگر کسی کام کے لیے آفس میں جاؤ تو غسل نشاط کرو، تندرستی کا غسل، توبہ کا غسل، جنابت کا غسل، جمعے کا غسل، استغفار کا غسل، زیارت کا غسل۔ یہ اتنے غسل کیوں بتائے گا؟ کیونکہ وہ آپ کے جسم کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ کل میں نے کہا امام فرماتے جب حضور خدا میں جاتے ہو تو پاک اور پاکیزگی کے ساتھ جاؤ۔ علی کے شیعہ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، علی کے شیعہ کے بدن سے بدبو نہیں آنی چاہیے، علی والے کے بدن سے خوشبو آنی چاہیے۔ فرمایا ہمیشہ اپنے ساتھ عطر رکھا کرو، کیونکہ جنت والوں کے بدن سے خوشبو آتی تھی، تو بھی جنت والا ہے، اب تیرے بدن سے خوشبو آنی چاہیے۔ یہ مستحبات ہے، جب وضو کی حالت میں رہا کرو۔ اور یہ روایت میں نے پچھلے سال بھی سنائی تھی، شاید کل بھی سنائی کہ نا، کہ امام فرماتے حدیث قدسی ہے جو مومن جس کا وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے، اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ سے جفا کی۔ کہا مولا وضو کر لیا؟ کہا اگر وضو کر لیا اب اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے مجھ سے جفا کی۔ کہا اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو مجھ سے جفا کی۔ وضو کیا، وضو ٹوٹا، نہ کیا، جفا کی۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز نہ پڑھی، جفا کی۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دعا نہ کی، جفا کی۔ اب بہت پیارا جملہ فرمایا اب دعا کی، اب اگر میں اس بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی۔ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگنے کے لیے اس کے در پہ جائیں تو کیسے جائیں؟ اور کل میں نے یہ روایت امام فرماتے خدا سے ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے۔ مولا بچے کے پاس تو زبان نہیں، تو امام فرماتے ہیں پھر ماں سمجھ کیسے جاتی ہے؟ کہ مولا روتا ہے، کہ تو بھی رو کر اس سے مانگ۔ زبان سے یہ مت کہہ کہ مجھے کون سی پریشانی ہے، اسے رو کر بتا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اسے رو کر بتا کہ تمہارے وجود میں پریشانی کون سی ہے۔ تو پھر ہمارا شیعہ وہ جو ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی بتائی تھی کہ قرآن کے قصے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جب جناب آدم نے رخ کیا جنت سے اس گندم کے دانے کی طرف، یعنی دنیا کی طرف رخ کیا، تو مولا فرماتے اپنے پاؤں سے گئے، اپنے ہاتھوں سے گندم لی، گندم اپنے سر پہ رکھی۔ اس دن سے اللہ نے واجب کیا اب جب بھی میری دربار میں آؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، کیونکہ تو بھی اپنے جد آدم کی طرح اسی گندم کے دانے کے پیچھے صبح سے نکلتا ہے رات تک، اور اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اسی گندم کے دانے کی وجہ سے کبھی امام زمانہ کی کس کی محبت میں؟ بچے کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، ان کا پیٹ بھرنا ہے۔ لیکن تمہیں یہی نہیں پتا کہ تمہارا رزق معلوم ہے، آج بینک بیلنس کتنا بھی جمع کر لے یہ مال ہے، رزق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں کہ تو جاتا اس گندم کے دانے کی طرح، اور کس کی طرح جاتا ہے؟ اپنے جد کی طرح جاتا ہے، آدم کی طرح۔ تو اب میں تمہیں بلاوا دیتا ہوں کہ آ جا میری نماز میں، کیونکہ دنیا ظلمت ہے، نماز نور ہے۔ تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں آنے سے پہلے، کیونکہ یہ ہاتھ پیسوں کو لگے، یہ گندم کو لگے، یہ مال دنیا کو لگے، تو آنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا کر۔ اس دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ بولا، کبھی غیبت کی، کبھی مال کثرت کی وجہ سے تہمت الزام تراشیاں کی، کبھی کچھ بھی کیا اپنی زبان سے، اب آنے سے پہلے منہ میں کلی کیا کر، آنے سے پہلے اپنے ناک میں پانی ڈالا کر، کیونکہ اس ناک کو جنت کی خوشبو کو سونگھنا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا جب وضو کرو تو آنکھوں کو کھول کے وضو کیا کرو، کیونکہ ان آنکھوں نے گناہ کی نامحرموں کی طرف دیکھا، حسرت کی نگاہ، حرص کی نگاہ۔ یہ کل پیش پہ آؤں گا کہ وہ مطالب جو مومنین کو پتہ نہیں، آنکھ سے صرف نامحرم کے گناہ نہیں ہوتے، آنکھ سے اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اب آنکھوں میں بھی تیرے وضو کا پانی جانا چاہیے۔ دایاں بازو دھویا کر، کیونکہ یہ بھی اس مال کی طرف بڑھا، بایاں بازو دھویا کر، سر کو مسا کیا کر، کیونکہ آدم نے سر پہ گندم رکھی تھی، پاؤں کا مسا کیا کر، اور اگر بہتر ہو تو وضو سے پہلے پاؤں کو دھویا کر، یہ مستحب ہے، پاؤں کو دھویا کر تاکہ تمہارا وجود ظاہری طور پر پاک ہو جائے،
کیونکہ تو میری دربار میں آنے والا ہے، تو مجھ سے باتیں کرنے والا ہے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ کی آواز آتی ہے جب میرا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے مجھے اس گنہگار کی توبہ اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ پاکیزگی کا ایک قدم لے کر میری طرف آیا ہے۔ تو ظاہری پاکیزگی وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے ہوتی ہے،